ہاں جی، موانع الارث تھے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یعنی شرعی ورثہ اور سر وہ پیج نمبر بتائیں۔ پیج نمبر ہے 13 نمبر، موانع ارث، موانع ارث، ٹھیک ہے؟ چلو سر شروع یہ کرو۔ کون سا سبجیکٹ؟ یہ ہلو علم میراث ہے نا، جی سر، علم میراث، علم میراث، جی علم میراث۔ علم میراث پیج نمبر، علم میراث 13 ہے، آپ دیکھ لیں۔ ہاں، علمی میراث 13 پہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا سر آپ سٹارٹ کریں پڑھانا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ ہاں جی شروع کریں نا، پڑھے۔ موانع ارث، موانع ارث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے مراد یعنی کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ایک انسان بندہ کیا ہوتا ہے، وہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے جو موانع ارث ہے یہ ٹوٹل ہے 4 ہے، غلامی ہے، قتل ہے، اختلاف دین ہے، اور اختلاف دارین ہے۔ آپ پڑھے پھر میں اس کی وہ وضاحت کر دیتا ہوں، پڑھے آپ میں سے کوئی۔ موانع الارث 4 ہے: غلامی، قتل، اختلاف الدین اور اختلاف دارائن۔ غلامی، غلام خواہ کسی بھی قسم کا ہو، وارث ہاں نہ جی، ہو، غلام اختلاف خواہ مطلب کسی بھی قسم کا ہو وہ وارث ہو نہیں۔ غلام کی بھی قسم ہے نا، ایک ہوتا ہے مدبر، ایک ہوتا ہے مکاتب، اور ایک جو ہے نا خالص غلام جس کو ہم کہتے ہیں نا، بالکل۔ تو چاہے غلام کسی بھی قسم کا، مکاتب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آقا اور غلام آپس میں کتابت کرے، آقا غلام کو کہہ دے کہ اگر آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، 10,000 روپے یا 10,000 ریال، کچھ بھی، کہ یہ جب آپ مجھے دیں گے تو اس کے بعد آپ کیا ہوں گے؟ آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور مدبر یہ ہوتا ہے کہ آقا اپنے غلام کو کہہ دے کہ میری وفات کے بعد آپ کیا ہو؟ آزاد ہو۔ اور جو خالص غلام ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہوتا، مثال جس طرح ایک غلام ہوتا ہے تو وہ اگر مکاتب نہ ہو یا اس طرح مدبر نہ ہو تو وہ بھی جو ہے نا ارث سے کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ اب وہ کیسے محروم ہوگا؟ سر یہ وہ سر تیسرا کوئی ام ولد نہیں ہے، وہ غلام میں سے نہیں ایک نہیں وہ قسم نہیں نہیں وہ تو دوسرے جو وہ نہیں بچے نہیں آقا آپ کے وہ، اچھا جی، وہ ہاں، نہیں ہے وہ۔ یہ جو ہوتا ہے نا یہ غلامی، یہ موانع ارث میں ہے۔ اب یہ کیسے موانع ارث میں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ غلام ہے اور غلام کا کوئی رشتہ دار مر گیا، غلام کا کوئی رشتہ دار مر گیا، اب ظاہری بات ہے جب غلام کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس مرنے والے کی جو ترکہ ہوتا ہے وہ ان کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے نا میراث کے طور پر۔ اب اس میراث میں اس غلام کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس غلام کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس غلام کی جو سارے جتنی بھی آمدنی ہوں، چاہے وہ میراث وغیرہ ان کو ملے، جو بھی ملے نا، وہ کس کو ملے گی؟ وہ اس کے آقا کو ملے گی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ وہ کس کو ملے گی؟ وہ اس کی آقا کو ملے گی۔ تو وہ جو آقا ہے وہ اس کا تو کچھ نہیں لگتا نا، جو غلام کے رشتہ دار ہے جو ابھی مر گیا ہے وہ تو اس کا کچھ نہیں ملتا، اور غلام تو خود مملوک ہے، وہ تو مالک بن نہیں سکتا، وہ کسی چیز کی ملکی مالک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو لہذا اس کو وراثت بھی نہیں ملتی، کیونکہ میراث جس کو دیا جاتا ہے نا اس کے بعد وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ وہ اس کا کیا؟ مالک بن جی جاتا سر، ہے، تو اس میں مالک بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، لہذا جب اس میں مالک بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو یہ کیا، یہ اس کا وارث بھی نہیں بن سکتا۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، قتل۔ قتل جب انسان وہ کسی دوسرے کو قتل کر دینا، مثال کے طور پر اے بھائی لگ گیا، اس نے بھائی کو قتل کر دیا، یا ایک بھائی جو ہے یا ایک آدمی ہے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، کسی بھی رشتہ دار کو قتل کر دیا جس میں ان سے میراث ملتا ہو، اور بعد میں اس کو قتل کر دیا، لہذا اس قتل کو اس مقتول کی ترکہ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو کچھ بھی وہ نہیں ملے گا۔ نمبر 3، اختلاف الدین۔ اختلاف الدین کا کیا مطلب ہے؟
مثال کے طور پر رشتہ دار ہیں، ایک رشتہ دار جو ہے نا وہ غیر مسلم ہے اور ایک دوسرا جو ہے نا وہ مسلمان ہے، ایک مسلم ہے اور دوسرا کیا ہے، وہ غیر مسلم ہے، لہذا ان میں سے اگر مسلمان مر گیا تو وہ کیا ہوگا، وہ اس غیر مسلم کو میراث میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر وہ غیر مسلم مر گیا، وہ اس کا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کی میراث میں سے اس مسلمان کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بارے میں کیا ہے، حدیث ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، حدیث ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ میراث ایک دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ نمبر 4، اختلاف دارین۔ اختلاف دارین مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، بلکہ اختلاف دارین کا مطلب ہے کہ دارین سے مراد دو ملک مراد ہوتے ہیں، مثال ایک پاکستان ہے، ایک امریکہ ہے، یا پاکستان ہندوستان وغیرہ جو بھی ہے، لیکن چونکہ ہم تو کیا ہے، ہم تو یہاں مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ مثال اگر کسی مسلمان کے رشتہ چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ ہندوستان میں ہو، اور وہ امریکہ میں وہ مسلمان فوت ہو جائے، تو اس کی مال میں سے جو پاکستان میں رہنے والا اس کا رشتہ دار ہے نا، وہ اس میراث میں اس کو حق ملے گا۔ لیکن کافر کے حق میں یہ ہے کہ کافر جب ایک ملک میں ہوتا ہے اور اس کا رشتہ دار دوسرے ملک میں ہوتا ہے، تو لہذا جب وہ دوسرے ملک میں جو اس کا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، تو پھر دوسرے کافر کے ملک میں رہنے والی اس کے رشتہ دار کو اس کی میراث میں سے کچھ بھی جو ہے نا وہ نہیں ملے گا۔ بات آ گئی ہے سمجھ میں؟ سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ جی اچھا جی، تو یہ ہو گیا اختلافی دارین، اختلافی دین، قتل اور غلامی، یہ چار جو تھی نا موانع ارث میں سے تھی۔ اب نیچے آ جائے فروض مقدرہ، یعنی فروض مقدرہ سے کیا مراد ہے؟ فروض مقدرہ سے مراد وہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، متعین کی ہیں کہ اتنے اتنے حصے جو ہے نا یہ میراث میں ہر ایک کو اتنا اتنا حصہ وہ کیا ہوگا، وہ ملے گا۔ آپ یہ پڑھیں پھر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعین کر دی ہے، ان کو فروض مقدرہ کہتے ہیں، اور یہ 6 ہیں۔ نمبر 1 نصف یعنی آدھا، 2 میں سے 1 ہو، 100 میں سے 50 ہو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ربع چوتھائی، 4 میں سے 1 ہو، 100 میں سے 25۔ نمبر 3 سون یعنی 8واں حصہ، 8 میں سے 1 ہو، یعنی 100 میں سے 12/5 ہو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہو ثلث تہائی، یعنی 3 میں سے 1 ہو، مطلب 100 میں سے 3/3۔ اچھا اور نمبر 5 سلسان، یہ اچھا 2 تہائی، 3 میں سے 100 اچھا میں سے